بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ میں بہت زیادہ تجارت ہوئی غلاموں کی افریقی ممالک سے، اور خاص طور پر اس میں زیمبیا وغیرہ جو ہیں وہ سر فہرست تھے۔ اور آپ نے کتاب بھی پڑھی ہوگی دی روٹس، یہ اس آدمی نے لکھی تھی جس نے اپنے آبا و اجداد کو تلاش کیا، بہت کھوجتا رہا، وہ ان کو ڈھونڈتا رہا اور آخر میں وہ ان تک پہنچ گیا۔ اس نے سارے جہاز کو کا ڈیٹا دیکھا کہ کون سے جہاز میں کون کون سے غلام گئے۔ تو اب امریکہ کی نائب صدر کملا ہارس زیمبیا سمیت 3 افریقی ممالک کے دورے پر تھیں۔ مطلب جب تک آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو وہ شاید یہ دورہ ختم کر کے امریکہ واپس جا چکی ہوں۔ ان کا تقریباً 6-7 روزہ دورہ تھا، جس کے دوران انہوں نے گھانا کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے وہاں کے صدر سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ 3-4 معاہدات پر دستخط کیے، جس کا مقصد امریکہ وہاں پہ گھانا میں امریکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ اسی طرح زیمبیا میں انہوں نے خاص طور پر ان مراکز کا دورہ کیا جو زیمبیا میں اور دیگر ممالک میں بہت زیادہ معروف رہے، جہاں سے ان کی اپنا سمگلنگ ہوئی غلاموں کی تجارت کے پیش نظر وہاں پہ کئی یادگاریں بنائی گئیں۔ ان یادگاروں کا دورہ کیا، وہاں جا کے انہوں نے یہ بتایا کہ میں بھی کسی زمانے میں اس علاقے میں آتی رہی ہوں، میں بھی یہاں کو دیکھتی رہی ہوں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم آج یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے ایسے اہم موضوعات ہیں جو ہمارے اس خطے کے ارد گرد جنم لے رہے ہیں۔ مثلا بنگلہ دیش نے بہت زیادہ غصہ دکھایا ہے، حکومت نے تو نہیں، وہاں کی اپوزیشن نے، کہ حکومت جو معاہدے کر رہی ہے انڈین سرمایہ کار اڈانی کے ساتھ، اس سے بنگلہ دیش کو کئی 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کل ہی کے دن ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا جس پر انڈیا میں کافی شور شرابہ ہوا، خاص طور پر کرناٹکا میں ایک 19 سالہ لڑکے کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہاں کے لوگوں نے تقاریر کی کہ مسلمانوں کو قتل کر دو۔ تو بہت ہی المناک واقعہ تھا، اور جن لوگوں نے قتل کیا ان پر پہلے بھی 2-3-4 قتل کے مقدمے تھے، لیکن وہ اس سے بچ نکلے، اور اب انہوں نے یہ ایک اور واقعہ کیا۔ اور پھر انڈیا میں ہم دیکھیں گے کہ کئی روز سے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں۔ کئی شہروں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس میں مساجد کے باہر انہوں نے ہنگامے کیے، موسیقی چلائی اور پھر مسلمانوں کو ڈسٹرب کیا، اور ابھی تک اس میں کوئی گرفتار نہیں ہو سکا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ امریکی ریاست میں ایک پاکستانی نژاد لڑکی نے سینٹ میں بل پیش کیا تھا، ہم نے اس کا پہلے ذکر کیا، تو اس پر اس کو کئی ہراسمنٹ کے خطوط ملے ہیں، اس کو بہت زیادہ ڈرایا جا رہا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے افریقہ، جہاں کملا ہیرس جو ہے وہ سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا اس دورے کا کہ جو امریکہ میں سیاہ فام ووٹرز ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جا سکے۔ تو سیاہ فاموں کے ساتھ ایک اپنے امریکی رابطوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انہوں نے افریقی ممالک میں کچھ معاشی سرگرمیوں کی یقین دہانی کرائی، اور کچھ سیاسی استحکام دینے کے لیے ان کو مختلف شعبوں میں ٹریننگ اور ایسے معاملات کے لیے ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ تو وہ کیپ کوسٹ کیسل میں، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ گھانا میں غلاموں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ یہ کیپ کوسٹ کیسل ایک تجارتی مرکز تھا جہاں غلام اکٹھے کیے جاتے تھے، اور یہاں سے وہ پھر ایک بڑی دردناک تاریخ ہے، جہازوں میں بھر بھر کر امریکہ بھیجے جاتے تھے۔ تو یہاں انہوں نے بڑا جذباتی خطاب کیا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ ہم نے یہاں سے غلاموں کی خریداری کی۔ جہاں تاریخ کے کچھ روشن پہلو ہیں، وہیں تاریخ کے کچھ تاریک پہلو بھی ہیں، اور جہاں ہم اپنی تاریخ کے اچھے پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہیں تاریخ کے تاریک پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کملا ہارس نے جن 3 ممالک کا دورہ کیا اس کے مقاصد بھی 3-4 ہی تھے۔ ایک یہ کہ امریکہ اور افریقی تعلقات کو تقویت دینا، وہاں پہ بڑھتے ہوئے چینی اور روسی اثر کو کمزور کرنا، اور تیسرا ملک کے اندر تھا جہاں امریکہ میں سیاہ فاموں میں کہیں کہیں ریپبلکنز بھی تقویت حاصل کریے، تو ان کی پوری کوشش تھی کہ جو ان کو امریکہ کے اندر مشکلات کا سامنا ہے سیاہ فام ووٹروں میں، اس کو گین کرنا۔ اور اس سے ان کو ایک اور اضافی بھی فائدہ مل گیا کہ جہاں کملا ہارس پہ مسلسل تنقید بھی ہوتی رہی ہے کہ آپ ان کے بیانات کو لے کر مسلسل تنقید کی جاتی رہی ہے،
تو ہیرس کو ان بیانات سے بھی نجات مل گئی. تو ان 3 مقاصد میں سے وہ 2 مقاصد میں تو واضح طور پر کامیاب نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے جہاں روسی انفلوئنس بڑھ رہا تھا اس کو ظاہر ہے وہ ختم تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک دورے سے تو ایسی بڑی جو سیاسی پالیسیاں ہیں وہ نہیں تبدیل ہوتی دنیا کے بہت سے ممالک میں، شاید کسی ملک میں ہو جاتی ہو لیکن زیادہ تر ممالک میں نہیں ہوتی، پالیسیاں دیر پا ہوتی ہیں اور وہ چلتی ہیں. تو جہاں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہیری صاحبہ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو انہوں نے دل سے بھی ویلکم کر لیا، لیکن بہرحال فی الحال ان کو یہ نظر آیا کہ یہ جو 2 بڑے مقاصد تھے افریقی ممالک کے دورے کے، اس میں تعلقات کو استحکام دینا اور روس اور چین کے اثر کو روکنا، اس میں بظاہر وہ کامیاب نظر آ رہی ہیں. تو جہاں میں نے ذکر کیا کہ وہ ان جگہوں پہ گئیں جو غلاموں کی تجارت کے مراکز تھے گھانا میں، تو وہیں انہوں نے گھانا میں بلیک سٹار سکوئر کا بھی دورہ کیا. بلیک سٹار سکوئر جو ہے یہ وہاں پہ ایک آزادی کا مرکز تھا، جیسے ہمارے ہاں 23 مارچ کو مینار پاکستان کو مرکز مانا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے بلیک سٹار سکوئر جو ہے وہ وہاں پہ ایک بڑا مرکز تھا. اور یہاں پہ ہی مارٹن لوتھر کنگ بھی جونیئر بھی آتے رہے اور جان لیوس بھی، اور انہوں نے پھر مارٹن لوتھر کنگ اور جونیئر اور جان لیوس کا بھی ذکر کیا کملا ہیرس نے. انہوں نے اس مقام سے یہ بتایا کہ جس طریقے سے جہاں غلاموں کی تجارت ہوئی وہیں ہمارے اور افریقہ کے مابین جو آزادی کے اپنا معاملات ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ذکر تو نہیں کیا لیکن اشارتاً بات کی کس طریقے سے امریکہ کے اندر غلاموں کی تجارت کو روکنے کے لیے امریکہ کے سابق صدر نے قانون بنائے اور ایک بہت بڑی جنگ ہوئی صرف غلامی کو ختم کرنے کے لیے. تو مطلب ظاہر ایک بہت بڑا جذباتی خطاب تھا ان کا، جس کے بارے میں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ واقعی انہوں نے وہاں پہ اپنے جذباتی خطاب کے ذریعے جو ایک بڑھتے ہوئے راستے تھے روس کے اس پہ تھوڑا سا بریک لگایا ہے. تو اسی حوالے سے جو ڈیموکریٹک اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ کے لوگ ہیں اور بعض دوسرے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دورہ کئی وجوہات کی بنا پر بڑا معنی خیز ہوگا. ایک تو اس سے سیاہ فام امریکیوں کے تاریخ سفر کی نمائندگی ہوئی کہ وہ کس کس مشکلات سے گزرے اور امریکہ کے اندر اب اس کے وہ کیش کرانے کی کوشش کریں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دورہ جو ہے یہ چونکہ براک اوباما جب اسی براعظم کے دورے پر آئے تھے تو اس کی کڑی ہے، یعنی ہیرس نے براک اوباما کے تسلسل کو قائم رکھا، وہ صدر تھے اور یہ بہرحال نائب صدر ہیں، تو انہوں نے بھی کم و بیش اسی طرح کی باتیں کی. وہ سیاہ فام تھے، یہ بھی افریقی نژاد ہیں. تو ہیرس نے کیپ کوسٹل کیسل پر اپنی تختی بھی کے ساتھ چلی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہیں اوباما بھی دورے پر آئے تو تختی لگائی تھی. اس کے بعد وہ تنزانیہ جب گئیں تو تنزانیہ میں بھی انہوں نے اس روڈ پہ بھی سفر کیا، خاص طور پر جو ایک روڈ ان کے نام سے منسوب کی گئی ہے، اور انہوں نے اس پر بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اب شاہراہوں کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے ہے. اور انہوں نے جو وہاں پہ غلامی کا ایک دور تھا زامبیا میں، تنزانیہ میں اور گھانا میں، غلامی بہت بڑے غلامی کے دور سے گزرے یہ تینوں ممالک، تو اسی طریقے سے امریکہ میں بھی جو غلامی کا ایک بہت بڑا دور رہا، اس دور سے نکلنے کے لیے انہوں نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دیں. تو انہوں نے اس دونوں جو مماثلت ہے دونوں خطوں کے درمیان اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اور پھر انہوں نے اپنے سیاسی حلقوں کو، یعنی امریکہ کے اندر جو سیاسی حلقے ہیں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں قریب ہیں، تاکہ مطلب سیاہ فام ووٹر جو ہیں وہ ان کو آسانی سے مل جائیں. تو نیشنل اربن لیگ کے جو صدر ہے مارک موریل، ان سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے بھی آگے ملاقاتیں کی، اور دونوں نے جو ہے نا وہ اس چیز پر بھی اتفاق کیا کہ یہ ایک سنہری موقع ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا. تو افریقہ کے ساتھ جو امریکہ کا ایک ثقافتی ربط ہے، ثقافتی ربط مجھے تو کوئی خاص نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال اگر انہوں نے کوئی ثقافتی ربط محسوس کیا ہے، ثقافتی ربط تو یہی ہے کہ امریکی لوگ جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ غلاموں کی نسل سے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ایک آئیڈیا آیا کہ ہمیں یہ چیک کرایا جائے کہ ہم کس کی اولاد ہیں، تو پھر اس پروجیکٹ کو بعد میں روک دیا گیا. باہر کیف
جب کملا ہیرس دورے پر تھیں تو بہت سی بدگمانیاں بھی بیچ میں تھیں. یہ تو نہیں تھا کہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے حق میں چل رہے تھے. بہت سی بدگمانیاں تھیں جنہوں نے سر اٹھایا, اور بہت سے ایسے معاملات تھے جہاں روس اور چین بھی زیر بحث آئے. اور پھر ان ممالک نے بھی اپنی ایک گارنٹی بھی مانگنا چاہیے کہ فیوچر میں امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی, کیونکہ امریکہ کی پالیسی کا تو پتہ نہیں چلتا. اور اس کے بارے میں ایک سابق امریکی وزیر خارجہ نے ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ میں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس ہوپوٹومس کی طرح ہے جو ایک کمرے میں کسی چھوٹے جانور کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے, تو جب رات کو سوتے میں وہ انگڑائی لیتا ہے اور جانور اس کے نیچے آ کے کچلا جاتا ہے, تو پھر وہ صبح کو ایک اور انگڑائی لے کے اٹھنے کے علاوہ کر کیا سکتا ہے. تو مطلب یہ کہ امریکہ کے ساتھ دوستی جو ہے اس میں بھی کمزور ملک مارا جاتا ہے اور دشمنی میں مارا جاتا ہے. یہ ان کا اشارہ تھا سابق وزیر خارجہ کا. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جو بابر تو یہی کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوستی قائم کریں گے, لیکن ممالک کو یہ شکوک ہے, بدگمانی ہے کہ دوستی کس طریقے سے آگے چڑھے گی, کیونکہ امریکہ تو اپنی پالیسیوں کو دیکھتا ہے. ہاں, پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ ہیرس نے اس چیز کا یقین دلایا کہ ہم $1 ارب کے منصوبے کا آغاز کریں. ابھی ڈالر دیے تو نہیں ہیں, لیکن $1 ارب کا ایک پیکیج ایسا دے رہے ہیں جس کے تحت ہم معیشت کو ڈیجیٹائز کریں گے اور اس میں صنفی امتیاز کو ختم کریں گے. امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ جہاں بھی صنفی عدم مساوات ہے اس کو ختم کریں گے. جہاں بھی صنفی عدم مساوات پیدا ہوئی ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہے ملکی معیشت کی ترقی کے لیے. تو وہ وہاں پہ خواتین کو شرکت کے لیے پیسے دیں گی, ان کی معیشت کو ڈیجیٹائز کریں گی, کمپیوٹر کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے. امریکی لوگ ابھی $1 ارب دیں گے, جب دیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ. تو لیکن بہرحال امریکہ میں اب تک 250 سال تو ہو گئے آزادی کو, تو ابھی تک تو ہم نے نہیں سنا کہ کوئی عورت وہاں پہ صدر بن گئی ہو یا ایون صدارتی امیدوار کے لیے وہ اس میں کینڈیڈیچر بھی حاصل کر سکی ہو. تو کسی بھی پارٹی نے ابھی تک وہاں پہ نہیں کیا. اور بہت سے جو یورپی ملک ہیں اس میں خواتین دوسرے نمبر پہ آ کے پڑ جاتی ہیں. ابھی فرانس میں کیا ہوا, نہیں بن سکی. جرمنی میں انجلا مرکل کافی عرصہ حکومت کر گئی 26-27 سال, لیکن بہرحال آخر میں ان کی جگہ مرد کو ہی سنبھالنا پڑ گئی. تو یہ تو پاکستان جیسے ملک ہیں جہاں وہ یہ دھونس دھاندلی کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ صنفی مساوات قائم کرو. تو اسی طرح کے صنفی مساوات وہ اب افریقی ممالک میں بھی قائم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہیرس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نام نہاد امریکی رہنما ہیں وہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور وہ تاریخ کو مٹا رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی اسکولوں میں بچوں کو یہ نہ پڑھایا جائے کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ سمگلنگ کرتے رہے انسانوں کی, وہ منگواتے رہے غلام, کبھی گانا سے, کبھی کینیا سے, کبھی زیمبیا سے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں سے, اور دریاؤں اور سمندروں کے روٹ طے تھے کہ کہاں سے آئیں گے, جہاز مخصوص تھے کہ کن جہازوں میں آئیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک گورنر کا نام تو نہیں لیا انہوں نے, لیکن ایک گورنر ہے وہاں پہ جو 2024 کے لیے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں ہیں, اور ان کا اسی دوڑ میں مقابلہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے وہ نامینیٹ ہوں گے یا ٹرمپ نامینیٹ ہوں گے. تو بہرحال ان کا نام لے بغیر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے متفق نہیں, ہم بچوں کو صحیح تاریخ پڑھائیں گے, ہمیں تاریخ نہیں بھولنا چاہیے. تاریخ میں بہت سی باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں, بہت سی باتیں بری بھی ہوتی ہیں, تو تاریخ پر قائم رہ کر ہی ہم جو ہے وہ ترقی کر سکیں گے. پھر انہوں نے زیمبیا کے ساتھ اپنی جذباتی وابستگی کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ زیمبیا ایک ایسا ملک ہے جہاں میں نے ایک نوجوان لڑکی کے طور پر بہت زیادہ وقت گزارا. ان کے دادا ایک ایشیائی ملک میں سرکاری ملازم تھے اور زیمبیا میں وہ پناہ گزینوں کی آباد کاری کے لیے کام کر رہے تھے, وہاں گئے ہوئے تھے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے. تو پھر وہ کہتے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں ان کے دادا کا بھی ایک مرکز گھر تھا چھوٹا موٹا سا, اور زیمبیا کی قومی اسمبلی میں بھی گئیں, اور وہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بچپن میں جب وہ یہاں پہ مقیم تھیں تو انہوں نے اسی عمارت کے باہر ایک تصویر بھی بنوائی تھی. تو یہ تھا امریکہ کے نائب صدر کا دورہ افریقہ.
ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کامیاب رہا یا ناکام، لیکن بہرحال ایک جذبات سے انہوں نے ضرور بات کی، اور جذبات کے انداز میں انہوں نے ساتھ ملانے کی کوشش کی، خاص طور پر 3 ملکوں کو، اور 3 ملکوں کے ذریعے سے دیگر ممالک کو۔ اب خواتین و حضرات، ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے دنیا کی آبادی کا، کیونکہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آبادی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آبادی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، کبھی کہتے ہیں کہ آبادی جو 11 ارب ہو جائے گی صدی کے آخر تک، لیکن اب جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھنے سے پہلے بیچ میں 2050 تک کم ہوگی۔ اس وقت ہم پہلے کہا گیا کہ 8 ارب ہو چکے میں، کوئی 3-4 مہینے پہلے بڑی تواتر کے ساتھ خبریں شائع ہوئیں، امریکی اور مغربی ماہرین نے کہا کہ ہم 8 ارب ہو چکے ہیں، لیکن اب یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم 8 ارب سے 18 کروڑ کم ہیں، ہم 7 ارب اور 82 کروڑ کے لگ بھگ ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے جو ایک بہت بڑا گروپ ہے جس نے کافی رپورٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشین گوئی کی، اس نے کہا ہے کہ 2050 میں جب آبادی اپنے پیک پر ہوگی تو اس کے بعد گرنا شروع ہو جائے گی، اور اس صدی کے آخر تک آبادی میں 6 ارب نفوس کی کمی ہو سکتی ہے۔ مطلب آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہوگی، اور جہاں پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہم 11-12 ارب کے قریب ہو جائیں گے، وہاں اب کہا جا رہا ہے کہ ہم 6 ارب تک ہو سکتے ہیں۔ ہم مینس جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے، ہم تو نہیں ہوں گے، تو کہیں جو امریکہ اور ماہرین کہتے ہیں کہ انسان پٹرول بن جاتا ہے، مطلب کاربن، تو وہ تو نہیں بنیں گے، بہرحال اللہ کا ایک نظام ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ جہاں تیل نکل رہا ہے، مردے وہیں تو دفن نہیں ہوئے تھے، جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ جو فاسل فیول ہے، تو فاسل فیول کا کیا فلسفہ ہے؟ باہر کیف یہ بڑی ایک پیچیدہ سی سائنٹیفک بحث ہے، اس میں نہیں پڑھتا، اور یہ سائنس کے لیے بھی ثابت کرنا مشکل ہوگا اگر کوئی غیر سائنسی انداز میں، مطلب ایک کلیئر ایسا سوال اٹھائے سائنسی انداز سے، مطلب کہ ایسا سوال اٹھائے جو سائنسی نقطہ نظر سے نہ ہو، کیونکہ سائنس کئی جگہوں پہ جا کے بریک لگ جاتی ہے، اور جب بہت سی باتوں پہ بہت سے بڑے سائنسدانوں سے سوال ہوئے تو وہاں آ کے وہ اٹک گئے کہ دنیا کس نے بنائی۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ سورج میں بھی بلیک ہول ہے، تو پریشان ہوگی دنیا کے سورج میں بلیک ہول کہاں سے آ گیا۔ باہر کیف اسی موضوع پر جاپان میں بھی کافی تشویش ہے کہ وہاں جو آبادی کم ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو فیوچر میں لوگ ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے، کام کرنے کے لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ جاپان کے جو وزیر اعظم ہیں فومیو کشیدا، انہوں نے اپنے قوم کو متنبع کیا ہے کہ اگر پیدائش میں اضافہ نہ ہوا تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا، یعنی ملک میں کام کرنے کے لوگ جو ہیں وہ اتنے کم رہ جائیں گے کہ اس سے ہماری جو ایک جی ڈی پی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ تو جہاں 2050 تک وہ آبادی میں اضافے کو روکنا چاہ رہے ہیں، وہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ آبادی میں اضافہ بھی ہو۔ جن ملکوں نے آبادی کو روکا ہے وہی اب اس طرف دلائل دیتے پھر رہے ہیں کہ آبادی کو بڑھایا جائے۔ کلب آف روم جو ایک بہت بڑا کلب ہے، ایک بہت بڑی این جی او ہے، یہ نہیں کہ کلب ہے چھوٹا سا جس میں لوگ جا کے کوئی 2-4 منٹ کے چائے وائے پی کے باہر آ جاتے ہیں، تو یہ کلب آف روم ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے بہت بڑا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس صدی کے وسط تک 2050 تک جو ہے وہ مزید 2 ارب کم ہو کر 6 ارب رہ جائے گی۔ اس نے تو یہ پرسیپشن دے دیا ہے کہ دنیا کی آبادی جو 11 ارب اور 12 ارب کے پرسیپشن چل رہے ہیں وہاں تک تو جانے سے پہلے وہ اسی صدی میں جو ہے نا 50 سال پہلے صدی ختم ہونے سے 6 ارب رہ جائے گی۔ اب اس کے انسانیت کے لیے بہت سے اچھے پہلو بھی ہیں اور بہت سے پہلو بہت برے بھی ہیں۔ اچھا پہلو یہ ہے کہ آبادی میں کمی سے وسائل کم استعمال ہوں گے، دنیا صاف ستھری ہوگی، ماحول صاف ستھرا رہے گا، اور غربت اور افلاس جو ہے اس میں لازمی کمی آئے گی۔ لیکن خوفناک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اگر مطلب اس فلسفے پر ہم قائم رہے جو کلب آف روم نے کہا، تو دنیا تو بوڑھی ہو چکی ہوگی، جو 6 ارب لوگ ہوں گے اس کی ایک بہت بڑی تعداد بڑھاپے کا شکار ہوگی، صحت عامہ کے مسائل ہوں گے، اور پینشن بم ہوگا جو ہر ملک میں پھٹے گا۔ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ فرانس میں پینشن بم پہلے سے ہی پھٹ رہا ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، انہوں نے جو عمر بڑھائی ہے 2-4 سال کا اضافہ کیا ہے، تو فرانس کے سڑکوں سے لوگ واپس گھروں میں نہیں جا رہے، مسلسل اوپر تلے مظاہرے ہو رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارا جو پینشن کا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کریں۔ تو اسی بارے میں جو نارویجین بزنس اسکول ہے
ارتھ فار آل ایک اور ادارہ ہے، سینٹر فار سسٹینیبلٹی بھی ایک ادارہ ہے. تو ان کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اگر 2050 تک ملک کو، دنیا کو، مختلف خطوں کو مستحکم رکھنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر جو آبادی کے کرائسس آ رہے ہیں اتار چڑھاؤ کے، ان سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر صورت میں خواتین کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ خواتین اس صحت مند نسل کی پرورش میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اگر خواتین صحت مند نہیں ہوں گی تو بہت بڑا بحران آئے گا اور بہت زیادہ فنڈنگ جو کرنا پڑے گی صحت عامہ کے منصوبوں کی طرف. ایک تو انہوں نے یہ خبردار کیا ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کلب آف روم کی اہمیت کیا ہے. اسی کلب نے 1972 میں کہا تھا کہ دنیا کی آبادی، مطلب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں کیسی ہوگی اور کس طریقے سے ترقی کرے گی. تو وہ اندازے جو ہیں وہ کم و بیش درست ثابت ہوئے ہیں. اس نے 1972 میں 1972 میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ آبادی کا بم پھٹنے والا ہے اور ہم فلاں سن تک 8 ارب ہو جائیں گے. تو اس کے اندازے اب تک تو درست نکلے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، یونائٹڈ نیشن کے اندازے اب تک تو غلط نکلے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ 2050 تک دنیا کی آبادی 9.5 ارب کے قریب ہوگی اور 2100 تک یہ آبادی تقریباً 10 ارب 10.5 ارب تک ہو جائے گی. بعض انداز میں یہ 11 ارب بتائی گئی ہے. لیکن کلب آف روم نے اس میں بھی کئی ارب کی کمی بتائی ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا کی آبادی کتنی ہوگی، کیونکہ سائنس کے اندازے اب تک سوائے اکا دکا اندازوں کے صحیح ثابت نہیں ہو سکے پاپولیشن کے بارے میں، کیونکہ آبادی بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. جس اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں بھیجنا ہے اس کو سائنسدان تو روک نہیں سکتے، نہ گن سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سائنسدانوں نے خود اٹھا دیا ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے معدوم ہو گئے تو زمین کا کیا ہوگا. اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا ہوا ہے کہ پھر قیامت آئے گی. اب خواتین میں بات کروں گا غیر جانبدار تحریک پر. یہ غیر جانبدار تحریک ہے کیا؟ نان الائن موومنٹ کیا ہے یہ؟ کبھی اس پر ہمارے ہاں اخبارات میں کچھ نہیں چھپا، ہمارے ہاں چینلز میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک چیز اپنی جگہ موجود ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے اس وقت 197 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں رجسٹرڈ ہیں. ان میں سے بہت سے ملک ایسے ہیں جو ایک بلاک میں شامل ہیں جس کو امریکی کہتے ہیں، یا اپنا نیٹو کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہیں. بہت سے ممالک ہیں جو روسی بلاک میں شامل ہیں. تو وہ ممالک جو ان دونوں فریقین کے ساتھ کسی بڑے فوجی یا اہم عسکری نوعیت کے سیاسی معاہدے میں شامل نہیں ہے، جیسا انڈیا نے رشیا کے ساتھ کیا تھا پاکستان کو دوزخ کرنے کے لیے، ان کو غیر جانبدار ملک کہا جاتا ہے. اس کے باقاعدگی سے اجلاس ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر سلامتی کونسل کے دنوں میں جب وہاں پہ اجلاس چل رہے ہوں، یونائٹڈ نیشن کے اہم اجلاس چل رہے ہوں، تب بھی ان ممالک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. پاکستان غیر جانبدار تحریک کا بڑا غیر جانبدار ملک ہے، لیکن کبھی آپ نے اپنے کسی وزیر خارجہ یا ایون کسی وزیر کے منہ سے یہ سنا کہ آج ہم نے غیر جانبدار تحریک کے اجلاس میں شرکت کی اور ہم نے یہ کہا؟ میرا نہیں خیال، میرے تو نظر سے کبھی نہیں گزرا. ہم تو چینل 6 گھنٹے دیکھتا بھی ہوں، لیکن میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. تو یہ ملک اس وقت جو ہے وہ شدید دباؤ کے شکار ہیں. پچھلے دنوں جو ان کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ چیز منظر عام پر آئی کہ یوکرین پر حملے کے بعد سے جو ملک خود کو غیر جانبدار رکھنا چاہتے ہیں، جو نہ نیٹو کے ساتھ کسی عسکری معاہدے میں، نہ روس کے ساتھ عسکری معاہدے میں،
نہ چائنا کے ساتھ عسکری معاہدے میں وہ کیا کریں. ابھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ انڈیا جو روس کے ساتھ ایک جنگی طرز کے معاہدے میں، اس کے باوجود وہ خود کو کہتا ہے کہ میں بڑا غیر جانبدار ملک ہوں، اور وہ اب وہاں کا میڈیا یہ کہتا پھر رہا ہے کہ انڈیا کو غیر جانبدار ملک کی قیادت سنبھال لینی چاہیے. تو میرے دوستوں، اس وقت غیر جانبدار تحریک کا قائد ہے آذربائیجان. آذربائیجان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہیں اسلامی ممالک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اب انڈیا جو ہے وہ غیر جانبدار تحریک کے اس قیادت کو ختم کر کے خود آگے آنا چاہ رہا ہے. اگرچہ مدت جو ہے قیادت کی ختم ہو چکی ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصہ قبل ایک اجلاس ہوا اور اس میں ان کی میعاد کو میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی. تو غیر جانبدار تحریک کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک اکٹھے بیٹھ کر کوئی ایسا لاہ عمل تجویز کر سکیں، ایسا لاہ عمل بنا سکیں جس سے دنیا میں امن قائم ہو، بین الاقوامی نظام جو ہے وہ ان ملکوں کے لیے آسان ہو، تاکہ یہ سرد جنگ یا گرم جنگ مینز باقاعدہ جنگ سے بچ کے نکل سکیں. ورنہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کی جو آپس کی رساکشی ہے، وہ تو چھوٹے ملکوں کو کہیں کا رہنے نہیں دے گی، جینے نہیں دے گی. تو اس ایک جو نظام ہے اس سے بچنے کے لیے غیر جانبدار تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی آج سے کو تقریباً 60 برس قبل. اس وقت بھی یہ صورتحال تھی جب امریکہ کی بہت زیادہ سر جنگ تھی رشیا کے ساتھ. تو لوگ یہ چاہ رہے تھے، جو لیڈر تھے ادر دین یورپی کنٹریز، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے پہ وہ اپنی آواز کو اٹھا سکیں اور دبا سکیں ان دونوں ملکوں کو کہ بھائی معاف کر دو. جو مغرب اور سوویت یونین کے تصادم کے درمیان میں کوئی راستہ نکال سکیں. تو اس کے لیے پھر جب ملکوں نے سوچنا شروع کیا تو کئی ملکوں نے جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھے اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ امریکہ ہے اس کے تحادیے بے تحاشا، روس ہے اس کے تحادیے وہ کئی ممالک کے ساتھ معاہدے میں ہے، تو کیوں نہ ایک ایسی تحریک قائم کی جائے جس کا باقاعدہ دفتر بھی ہو اور وہ ان دونوں ملکوں کو اپنی ایک آزادانہ اور جس کو منصفانہ بھی کہیں ایک رائے دے سکے. تو ستمبر 1961 میں غیر جانبدار تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس وقت اس کے ممالک تقریباً 25 تھے، جن میں پیش تھے مصر کے صدر جمال عبد الناصر، یوگوسلاویہ کے بوروس ٹیٹو، اور بیچ میں ظاہر ہے جواہر لال نہرو بھی ٹوٹ پڑے کیونکہ جمہوریت کی جو ماں ہے یہ اس کے لیڈر تھے. تو یہ 3 تھے جو پیش تھے. بعد میں اس میں پھر مشرقی وسطیٰ کی قیادت شامل ہوئی اور پھر اس میں یہ شرائط عائد کی گئیں جو نان الائنڈ کے بعد میں بنی کہ کسی سپر پاور کے ساتھ وہ 2 طرفہ فوجی معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے. اس وقت غیر جانبدار تحریک جو ہے، غیر وابستہ تحریک یا نان الائن موومنٹ، اس کے کل ممالک ہیں 120 جو اقوام متحدہ کی رکنیت کا ہیں تقریباً 62%. اس میں ایشیائی ممالک ہیں 37، افریقی ممالک ہیں 53، اور مختلف جو امریکی ممالک ہیں وہ ہیں 26، اور باقی دیگر خطوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس تحریک کے جو رکن ممالک ہیں وہ دنیا کے تقریباً 54 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہیں، اور یہ دنیا کے کل رہائشی رقبے کا 36% ہے. کل رہائشی رقبے کا 36%، یعنی اچھے خاصے رہائشی رقبے کے مالک ہیں. اس کا باقاعدہ سیکریٹریٹ تو نہیں بن سکا، لیکن ایک بہرحال دفتر ہے، میٹنگیں ہوتی ہیں اقوام متحدہ کی اجلاس کے ساتھ، اس کے بھی اجلاس ہوتے رہتے ہیں، اور روٹیشن کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اس کی صدارت چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس. تو تحریک کے جو لوگ ہیں وہ مل جل کر اپنے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ میزبان ملک ہی اس کا سربراہ بن جاتا ہے، اور یہ 3 سالوں کے لیے ہوتا ہے. یہ عہدہ کہلاتا ہے چیئرمین شپ کا عہدہ.
تو باکو میں اس کا 18واں اجلاس ہوا تھا 2019 میں، اور اس میں آذربائیجان کے صدر الہام علی اوف چیئرمین منتخب کیے گئے تھے۔ اکتوبر میں جب اس کا ایک اور اجلاس ہوا سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں، تو وہاں پر پھر اس کے جو چیئرمین شپ تھی اس میں 1 سال کی توسیع، یعنی اس سال تک اس کی توسیع کر دی گئی۔ ابھی اس کا نیا الیکشن ہونا ہے۔ انڈیا پیش ہے کہ میں اس کی بھی قیادت سنبھالوں، جہاں وہ روس کے ساتھ فوجی معاہدے میں ہے، جہاں وہ آسٹریلیا، فرانس اور کئی ملکوں کے ساتھ آبدوزوں اور اس قسم کے عسکری معاہدوں کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا چاہ رہا ہے۔ وہیں اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ غیر جانبدار تحریک کا بھی گھنٹہ گھر بن جائے۔ لیکن اس کا دار و مدار تو اس بات پر ہے کہ ہماری اور ہمارے جیسے دوسرے ملکوں کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پچھلے دنوں انڈین وزیر خارجہ نے بہت زیادہ ملاقاتیں کی ہیں مختلف غیر جانبدار ممالک کے ساتھ، اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ملک کے اندر زیادہ ہیں اور بیرون ملک کام میں ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ملک کا جائزہ لیں تو ان کے جو وزرائے خارجہ ہیں یا کوئی بھی وزیر ہے، وہ مسلسل اپنے محکمے کے، اپنے شعبے کے مشن پہ رہتا ہے۔ ایون آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ہمارا حریف ملک ہے، ہمیں اس کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم، کیونکہ وہ تو ہر وقت اس کی آنکھ ہے کبھی بلوچستان پہ، کبھی KPK پہ، کبھی ہمارے ڈیمز پر، کبھی پانی پر، اور ابھی ایک اور بڑی جنگ ہونے والی ہے ورلڈ بینک کے نیوٹرل ایکسپرٹ کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ، کیونکہ انڈیا نے ڈیم بنا لیا، ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، تو نیوٹرل ایکسپرٹ کا بھی ابھی تقرر ہونے والا ہے، تو ایک اور اس طرح کی جنگ ہونے والی ہے۔ تو اس کے اگر آپ دیکھیں تو وزیر خارجہ کو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے 2 دن کا ریسٹ اپنے گاؤں میں کیا ہو، انہوں نے 3 دن کی ملاقاتیں کہیں اپنے حلقے میں کی ہوں۔ وہ تو مسلسل جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ جنگی کیفیت میں ہے۔ اگر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنانا ہے، اس کو ایک خاص رخ پر لے کر جانا ہے، تو ہمیں ایک جنگی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ جنگی مینس کہ جنگی انداز میں، وار فوٹنگ پر ہمیں ہر شعبے میں کام کرنا ہوگا، چاہے خارجہ ہو، چاہے داخلہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا انڈیا میں جو ہندوتوا نے قتل شروع کیے ہوئے، بے شمار قتال ہوئے، میں نے شروع میں بھی ذکر کیا ان کا، بڑا ہی اذیتناک اور المناک کیفیت ہے جو انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں۔ میں ایک آغاز کرنا چاہوں گا اس نقطے پر بحث کا اسکالر پال براس کی بات سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رام، جو ان کے رام ہیں، وہ خود RSS کی تنظیموں کے خاندان کے سیاسی نشان میں تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی RSS جو ہے وہ اب رام جو ہے وہ اس کا ایک مجسم پیکر بن چکی ہوئی ہے، اور رام نومی یا جو ان کے بھی چل رہی ہیں تقریبات، اس میں بجرنگ دل اور VHP جو ہیں، وشو ہندو پریشد، وشو بھی کہتے ہیں، اس میں عسکری تنظیموں کے جو یہ عسکری جو تنظیمیں، ان کے جلوسوں میں اشتعال انگیزی اسی لیے پیدا ہوئی کہ رام خود بقول ان کے اس میں ڈھلے ہوئے ہیں، اور وہ رام کے ہی نمائندہ ہیں، ان کی عکاس ہیں، ان کا پرتوں ہیں یا جو کچھ بھی ہیں۔ ڈر تو یہ لگ رہا ہے کہ کل یہ بھی بھگوان ہی نہ بن جائیں۔ تو بہرکیف وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل نے پچھلے دنوں جلوسوں میں بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی باتیں کی، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ مساجد کے باہر خاص طور پر جمعہ کی نماز کے بعد یا دیگر جو نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں، تو یہ جلوس اپنے جو موسیقی کے گانے وانے وہ بجاتے رہتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہیں سے تو کوئی پتھر آتا ہوگا، تو اشتعال انگیزی کا آغاز کرنے والے بچ نکلتے ہیں، اشتعال انگیزی کو روکنے، اپنے آپ کو بچانے، حملہ آوروں کی تلواروں سے خوف کھا کر ڈرنے والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو تختہ مشق ہے وہ بنگال بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے بنگال میں چونکہ اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے، وہ ہمیشہ اپوزیشن کے یعنی جو بجرنگ دل اور ان کو نہیں مانتے، ان کے ریاستوں میں ہمیشہ اس طرح کی اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لا آرڈر ان کا خراب ہو، بدنامی ان کی، اور خود معصوم اور مظلوم بن کے بیٹھ جائیں۔ لیکن ممتا بنرجی نے جب یہ معاملات شروع ہوئے تو انہوں نے بھی
کمال کے ساتھ اپنا مضبوط ہاتھ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا اور قانون کو سختی سے نافذ کیا۔ تو رام نومی کے دنوں میں اتوار کے وقت سے مغربی بنگال کے شہر ہگلی میں ہنگامہ ہوا، وہاں پہ مسلمانوں کی مساجد کے باہر ہنگامے کیے گئے، پھر ہاوڑہ میں ہوا، تو اس طرح مختلف جگہوں پر پتھراؤ ہوئے اور 2 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس فائرنگ میں۔ کئی گاڑیوں کو آگ لگی، بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، پٹرول بم برآمد کیے مغربی بنگال کی پولیس نے، اور سینکڑوں تلواروں پر قبضہ کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے فساد بھڑکانے سے پہلے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز کلپس کیے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن بی جے پی کے ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ پر سری رام میں ماحول کو خراب کرنے پر مغربی بنگال کی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ 1-2 اور بھی ان کے ممبر ہیں جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور ان کے خلاف بھی 302، 295 اور اس طرح کے مقدمات درج کیے گئے، اور یقینی طور پر یہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک وشو ہندو پریشد کے شرنگیز نے مسجد پر بھگوا جھنڈا یعنی پیلا جھنڈا جو ان کی علامت ہے وہ لہرا دیا۔ اب ظاہر ہے فساد تو ہونا تھا، تو یہ نریندر مودی کی سب سے بڑی جمہوریت جو جمہوریت کے امی جی ہے اس کا حال ہے۔ تو باہر کیا دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ گائے کے چوکیدار ہے نا، نریندر مودی چوکیدار ہیں، تو گائے کے چوکیدار ہیں، گو رکشا گروپ جو بنے ہوئے۔ تو جب عسکریت پسندوں نے کرناٹک میں کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ قتل کے لائق ہیں، تو ایک 19 سالہ نوجوان کو صرف اس لیے مار دیا کہ وہ گائے لے کر جا رہا تھا، اور جن لوگوں نے مارا ان پر پہلے بھی قتل اور غنڈہ گردی کے 3، 2، 4 ایسے مقدمے موجود ہیں، اور جو مارنے والے ہیں جن کی قیادت پونیت نامی ایک نوجوان نے کی، اس پر بھی کئی مقدمے، اور یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ شریک ہے۔ اور یہی نہیں، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو وہاں پر ایک بڑا لیڈر مانا جاتا ہے تیجسویا سوریا، اس کا بھی قریبی ساتھی ہے۔ اب یہ کہاں جا کے چھپا ہے پونیت نہیں پتا۔ اس نے قتل کرنے سے پہلے، کیونکہ پاکستان کے بغیر تو انڈیا کی کوئی بات مکمل نہیں ہوتی نا، تو قتل کرنے سے پہلے اس نے نعرے بھی لگائے کہ تم پاکستان واپس جاؤ۔ پاشا جس کو مارا شہید کیا، اس کو کہا انہوں نے بار بار کہ تم پاکستان جاؤ، واپس جاؤ۔ اب وہ واپس کہاں سے جائے، وہ یہاں سے تھوڑی آیا، تو وہ تو ہی کی پیدائش تھا۔ اور اس کی جو چیخوں بھری ویڈیو میڈیا پر وائرل ہوئی بھی ہے، وہ آدمی سن نہیں سکتا۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سینیٹر عائشہ وہاب، جس نے اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے انہوں نے کیلیفورنیا کی سینٹ میں بل پیش کیا تھا اور منظور بھی کروا لیا تھا کہ ایک حد ہے اس کی آزادی اظہار کی، بولنے کی، زبان کے استعمال کرنے کی، الفاظ کہنے کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے ہم نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اسلامو فوبیا پر جب یہ بل انہوں نے منظور کروایا تو ان کو 1-2 نہیں، درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں کالیں ایک دن میں موصول ہو رہی ہیں، اور یہ نہیں بلکہ کیلیفورنیا اسٹیٹ کی جو سینٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ذات پات کا بل بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، کسی نے ان کو جہادی کہا، کسی نے طالبانی کہا، اور جس کے جواب میں عائشہ وہاب نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کہتے رہو، ہم انصاف، قانون اور اصولوں کے ساتھ ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ تو مغل سلطنت کا حصہ ہے، امریکہ میں مغل سلطنت بنا دی کچھ ہندوؤں نے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جوڑ لو ناتا میرا، مغلوں سے جوڑنا ہے تو جوڑ لو، جو کئی سو سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ مغل حکمران سلطنت حکمران سے جوڑے، یہ نہیں کہ جو مغل، ظاہر ہے پاکستان میں مغلوں کی ایک بہت بڑی آبادی آباد ہے، تعداد آباد ہے، ان کے ساتھ نہیں، مغلوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جو مغل کئی سو سال پہلے چلے گئے، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ تو بار کیف وہ اس میں اسلامو فوبیا کا جو اب یہ نئی رنگ میں سامنے آیا ہے، اس کا بھی سامنا کر رہی ہیں۔ خواتین حضرات، سوئے مرو کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔